حج ایک ایسا مقبول و محبوب عمل ہے، ایسا مقبول و محبوب عمل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کو تشریف لے گئے اور وہاں فسق و فجور سے بچے رہے، کراہت سے بچے رہے، لایانی باتوں سے بچے رہے، فحشکاری سے بچے رہے، غلطیوں سے بچے رہے، گناہوں سے بچے رہے، جب وہ واپس آئیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا رجع کا یوم ولدته امه، کہ جب وہ واپس ہوتے ہیں تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوتے ہیں جیسا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا، آج ہی وہ پیدا ہوئے، آج ہی وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ کو نسیاں منسیہ فرما دیتے، تمام گناہ کو ملیا میٹ کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص اس مقام تک، بیت اللہ تک، کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، حیثیت رکھتے ہوں، اس پر بیت اللہ تک پہنچنا، بیت اللہ میں عبادت کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا ایام حج میں اس پر فرض۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو شخص وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو اس پر واجب اور فرض ہے کہ اس گھر کی زیارت کرے، اس گھر کا طواف کرے، اس گھر میں نماز ادا کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جس شخص نے انکار کیا، بہانہ بنایا، حیلہ بنایا، بیٹی کی شادی کو رکاوٹ سمجھا، مکان کو رکاوٹ سمجھا، اور اس حالت میں کہ وہ دنیا سے چل بسا، حج نہ کر سکا، اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص ایسا ہے انکار کر دے، جو شخص رک جائے کرنے سے، اس کے باوجود کہ اس پر حج فرض ہو، اللہ نے فرمایا میں اس سے بے نیاز ہوں۔ عالم کا پروردگار رب کعبہ ایسے شخص سے بے نیاز ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ہم سب کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کر سکے، کوئی خاص ضرورت نہ ہو، کوئی جانب و زابر بادشاہ روک نہ رہا ہو، کوئی شدید مرض نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کر سکا اور یہ دنیا سے چل بسا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ میں ان تمام صاحب ثروت حضرات کو مطلع کر دینا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک رب کعبہ آپ سے بے نیازی کا اعلان کر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان کہہ چکے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی ہو کر، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے لوگوں، دنیا اور مال کے لالچ میں پڑنے والوں اور حج بیت اللہ کو تاخیر کرنے والوں، ذرا کان کھول کر سن لو، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، تمام وہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت کی سور پھونکے جانے تک، قیامت کی صبح تک انسان و جنات ہر شخص وہاں پر جمع ہوگا۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی نے ہم سے رخ پھیر لیا، ہم سے چہرہ پھیر لیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس شخص نے وہاں تک جانے سے انکار کیا، جس شخص نے حیلہ بہانہ بنایا، اس سے میں بے نیاز ہوں، آپ کا اور میرا کیا بنے؟ سوچئے کہ رب جس سے بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
رحمت للعالمین ہے۔ طائف کے میدان میں جب آپ کو ستایا گیا، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا اور فرشتے آئے کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیں، اجازت مرحمت فرما دیں، تو اس طائف کو دو پہاڑوں کے بیچ ملا کر چٹنی بنا دیا جائے، مسل دیا جائے، کچل دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے، سوائے ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں ان کے لیے زحمت نہیں بن سکتا۔ لیکن جو لوگ حج نہ کرتے ہوں، حج فرض ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس فرمان پر غور کیجئے اور جٹ جائیے، لگ جائیے اپنے کام میں۔ جو بھی حج کر کے آئے ان سے پوچھئے، معلوم کیجئے اور اپنے حج کی تیاری میں لگ جائیے۔ اللہ بالخصوص مجھے اور بالعموم آپ تمام حضرات کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ پاک روضہ اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا موقع عنایت فرمائے۔